اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.5 سالہ تفہیم دین کورس کلاس نمبر 30 سورہ البقرہ کی آیات 188 انشاءاللہ یہ آیت ہمارا آج کا موضوع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، باطل سے مراد غلط طریقہ اور ناحق ہے۔ باطل حق کا الٹ ہے، یعنی تم ایک دوسرے کا مال ناحق، غلط اور باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تم ایک دوسرے کا مال ناحق، غلط اور باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ لا تاکلو سے صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر طرح سے اپنے تصرف میں لانا مراد ہے۔ دوسروں کے مال کو اپنا مال اس لیے کہا کہ مسلمان کے شایان شان یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے بھائی کے مال کا اسی طرح احترام کرے جس طرح وہ اپنے مال کا احترام کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ دوسرے کا مال کھائے گا تو دوسرا شخص بھی قدرت پاتے ہی اس کا مال کھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے کسی دوسرے کا مال کھانا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنا مال کھا رہا ہے۔ عقل بالباطل میں غصب کر کے، چوری کر کے، امانت میں خیانت کر کے اور ادھار لی ہوئی چیز کا انکار کر کے مال کھانا سب شامل ہے۔ اس میں وہ معاوضہ بھی شامل ہے جو حرام ہے، جیسے سودی کاروبار اور ہر قسم کے جوئے سے حاصل شدہ مال۔ باطل طریقے سے مال کھانے میں خرید و فروخت اور اجارہ میں دھوکہ اور ملاوٹ کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال بھی شامل ہے۔ اس طرح مزدوروں سے کام لینا اور پھر ان کی اجرت کھا جانا بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اسی طرح مزدوروں کا کسی کام کی اجرت لینا اور اس کے عوض پورا کام نہ کرنا بھی حرام کھانا اور باطل کھانا ہے، باطل ہے۔ اس حرام کھانے میں ان لوگوں کا زکوٰۃ، صدقات، اوقاف اور وصیتوں کا مال کھانا بھی داخل ہے جو اس کے مستحق نہیں، یا وہ مستحق تو تھے مگر اپنے حق سے زیادہ وصول کیا۔ اس سے پہلے روزے کا حکم تھا جس کا مقصد ضبط نفس اور تقویٰ تھا۔ اس کے بعد دوسروں کے اموال اور املاک غصب کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ شریعت کے نظام میں روزے کا مقام واضح ہو جاتا ہے کہ اس عبادت کا اصل مقصود حرص، طمع، بخل، لالچ اور اس قبیل کی دوسری بیماریوں پر قابو پانا ہے، اور اسی سے انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ ہی انسانوں کو دوسروں کے حقوق میں دست درازی سے روکتی ہے۔ روزے کے بیان کے فوراً بعد رشوت کے ذریعے دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ قانون کی افادیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک قانون کے نفاذ کے لیے دیانتدار حکام موجود ہوں۔
معاشرہ رشوت کی بیماری سے پاک ہو۔ جہاں رشوت معاشرے میں رواج پائی، بس قانون کی افادیت کا جنازہ نکلا۔ روزے کے ذکر سے پہلے اور بعد میں دوسروں کے حقوق کا ذکر اور بیچ میں روزے کا بیان اس لیے رکھا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو شخص اپنے آپ کو ان خواہشات پر غالب کرنا چاہے وہ اپنے نفس کی تربیت روزے سے کرے۔ وَتُدْلُو ادلا ان سے ہے جس کے معنی ہیں کنویں میں ڈول ڈالنا، جس طرح رسی کے ذریعے ڈول پانی تک پہنچتا ہے، اسی طرح مال رشوت خور حکام تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فرمایا دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے مال کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ رشوت حکام کو بد دیانت بنانے کا بڑا کارگر ذریعہ ہے۔ حکام بد دیانت بن جائیں تو ایسے ملک میں حقوق بکاؤ مال بن جاتے ہیں۔ مالدار لوگ حقوق خریدتے رہیں گے اور غریب لوگ اپنے حقوق سلب ہوتے دیکھ کر روتے ہی رہیں گے۔ رشوت کی گرم بازاری میں مؤثر عامل خود معاشرہ ہے، اسی وجہ سے اسلام نے سب سے پہلے معاشرے کو اسے روکا ہے۔ حکام کو تحفے اور ہدیے پیش کرنے اور ان کے لیے اس کے قبول کرنے کو بھی ناجائز قرار دیا، کیونکہ یہ بھی رشوت کا ایک چور دروازہ ہے۔ امام بخاری نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہدیہ تھا اور ہمارے زمانے میں ہدیہ رشوت ہے۔ رشوت کا گناہ اور خلاف فطرت ہونا ایسی واضح حقیقت ہے جس سے غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتے، اور ان کے معاشرے میں بھی اس کو انتہائی مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اور تم اس بات کو خوب جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس لیے اسلام نے ہر قسم کی رشوت کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ رشوت خور قوم کبھی بہادر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں سرکاری خزانے میں خیانت شروع ہو جائے وہ قوم بزدل بن جاتی ہے۔ کرپٹ آدمی کبھی بہادر نہیں ہو سکتا۔ رشوت کے عادی لوگ پورے معاشرے میں بے اعتماد لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مال کے عوض کسی بھی وقت اپنا ملک اور اپنی عزت اور ناموس دشمن کے حوالے کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی سفارش کی اور اس شخص نے اس سفارش کے بدلے اس کا کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے قبول کر لیا تو گویا اس نے ایک خطرناک قسم کی سودی معاملہ کیا۔ سرکاری خزانے کیا مال کسی کو رشوت کے طور پر دینا خیانت بھی ہے اور رشوت بھی ہے۔ کمیشن کے نام پر جو پیسے دیے اور لیے جاتے ہیں یہ رشوت ہے۔ تنخواہ کا کم ہونا رشوت کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ کسی حکمران سے تعاون کے بدلے دولت کمانا اور جائیدادیں بنانا رشوت ہے۔ حکمرانوں کی عوام کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مال دینا رشوت ہے۔ رشوت کی تمام شکلیں، یعنی جہاں بھی دوسروں کا حق پیسے دے کر خریدا جائے یا دوسرے کا حق نہیں لیکن آپ کا بھی حق نہیں اور پیسوں سے اس کو خریدا جائے۔ ججوں کو رشوت دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کرانا، ایسے فیصلوں کے ذریعے حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں اور تم میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آتے ہو، شاید تم میں ایک شخص دوسرے کی نسبت زیادہ چرب زبان ہو اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جو اس کے بھائی کا حق ہو، تو وہ یہ نہ لیں کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دے رہا ہوں۔ آج فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔